السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ختم نبوت لائیو گفتگو پروگرام لے کر مائی دوست میر آپ کے سامنے پھر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پھر آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی معلومات پیش کریں گے۔ ختم نبوت جو ہے وہ پروگرام کا ہمیشہ موضوع رہے گا، اور جو بھی کوئی ختم نبوت کے متعلق اپنا موقف پیش کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے جو دیوبندیوں کے امام ہیں ان کی ویڈیو، ان کی کتاب جو ہے وہ ہم ویڈیو میں دیکھ رہے تھے، تحذیر الناس۔ وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ وہ دیوبندی جو ہیں ان کے مطابق ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، جو احمدی مسلمانوں کا آفیشیل ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ ہے۔ اس پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف 1 2 3 4 5 6 7 8 جو ہے وہ لائیو چینل ہیں جو مختلف دنیا کے حصوں کے لیے اور مختلف پروگرامز کے لیے چلائے گئے ہیں۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے ایک MTA ورلڈ ہے ساری دنیا کے لیے، ایک MTA 2 یورپ ہے، MTA 3 العربیہ ہے، MTA 4 افریقہ ہے، MTA 5 افریقہ ہے، MTA 6 ایشیا ہے، MTA 7 ایشیا 2 ہے، اور MTA 8 امریکہ ہے۔ تو اس طرح دنیا کے مختلف علاقوں کے لیے مختلف پروگرامز اس پر چلائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں کچھ چلا کر بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہاں اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ کی کلاس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ یہ MTA 1 ورلڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں MTA 2 یورپ جو ہے اس پر ایک پروگرام لگا ہوا ہے۔ اسی طرح MTA العربیہ ہے، عرب کی دنیا میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام وہاں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ MTA افریقہ دیکھیں تو اس میں وہ دیکھیں وہاں کے لوگ چونکہ تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، تو ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تعلیم کے سلسلے میں یہ ایک جو ہے حساب کا میتھمیٹک کا جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ میتھمیٹک کی کلاس جو ہے وہ اس طرح ان لوگوں کی مدد کے لیے تاکہ فری میں ان کو تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جائے، تو اس سلسلے میں یہ ان کے لیے پروگرام جو ہے وہاں MTA افریقہ 4 پر چل رہا ہے۔ اسی طرح MTA افریقہ 5 اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ یہاں دیکھیں، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ کا پروگرام جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ کویسچن آنسر سیشن ہے، سوال جواب کی محفلیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کرتے تھے۔ 1996 جون 28 کا یہ پروگرام ہے، وہ MTA پر لگا ہوا ہے۔ اس کی ترجمے جو ہیں وہ بھی مختلف زبانوں کے اندر یہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آڈیو جو ہے وہ مختلف زبانوں میں، ہاؤسا زبان ہے، یوروبا ہے، توی ہے اور انگلش، ان افریقہ کی لوکل زبانوں کے اندر بھی یہ جو ہے پروگرام یہ ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہے ایشیا، MTA ایشیا ہے، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ایشیا، یہ اس پر پروگرام لگا ہوا ہے، کوئی کھانے کے متعلق، فوڈ کے متعلق یہ پروگرام ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد MTA ایشیا 7 ہے، اس کے اوپر یہ ایک پروگرام لگا ہوا ہے جس میں کسی بندے کا انٹرویو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ میں اس کا لائیو والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لنک، اور اس لنک کے ذریعے جو بھی چاہے وہ ان پروگرامز کو دیکھ سکتا ہے۔ پاکستان میں شاید یہ والا لنک جو ہے یہ بین ہو اور آپ کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ VPN کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، یا انشاءاللہ کوشش کریں گے ایسے لنک بنائیں جو پاکستان میں بلاک ہی نہ ہو سکیں، تو آپ ان کے ذریعے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو لائیو سٹریم ہے یہ YouTube، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر لائیو چل رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احمدی مسلمان ہوں یا غیر احمدی ہوں یا اور کسی
فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ کس کی آواز نہیں آ رہی؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی یوٹیوب پر کہہ رہا ہے جی مجھے آواز نہیں آ رہی، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایم ٹی اے کی آواز آپ کو نہیں آ رہی، کیونکہ وہ میں نے بند کی ہوئی ہے. جو میں بول رہا ہوں میری آواز بھی نہیں آ رہی. لکھ کر ذرا بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں. ٹی وی کی نہیں آ رہی. ٹی وی کی آنی بھی نہیں. ٹی وی سننا ہے یا میری بات سننی ہے؟ ٹی وی سننا ہے تو ایم ٹی اے جو ہے وہ لگائیں اور سنیں. وہ تو سیدھی بات ہے. آواز آنی شروع ہو گئی ہے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، شکر ہے. ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے شاید آن جب کیا ہے تو وہ ان کو آواز نہیں آئی، تو اس لیے وہ شاید کہہ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی. تو آپ جہاں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، آپ کوشش کریں کہ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. تو میں بھی اس کو جو لنک ہے اس کو شیئر کر رہا ہوں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ جہاں بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، جس فورم پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر ضرور کریں. اور ہم مختلف معلومات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہر جگہ پہ دوستوں نے بتایا ہے کہ آواز آ رہی ہے. اسی طرح یہ ایم ٹی امریکہ ایک رہ گیا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، اس کے اوپر بھی آواز سوری، یہاں بھی میں ٹک ٹاک پر بھی اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جماعت احمدیہ کے آفیشیل جو چینل ہیں، اصل میں جماعت کی طرف سے جو آفیشیل موقف اپنا پیش کیا جاتا ہے اور جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کی جو تبلیغ کی جاتی ہے وہ آفیشیل چینل کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. اور ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ آفیشیل جو چینلز ہیں، آفیشیل ویب سائٹس ہیں، ان کی طرف کروائی جائے، اور اپنی طرف سے جو کچھ معلومات ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ ہم آپ کے سامنے فراہم کریں. تو یہ لنک میں نے اس کا آپ کو دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ پروگرامز میں جائیں تو آپ کو ریکارڈڈ پروگرام جو ہے، جس طرح یوٹیوب پر پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے، اس طرح کے پروگرام آپ کو وہاں مل جائیں گے. جیسے اگر آپ ڈاکومنٹریز کے سیکشن میں جاتے ہیں تو مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز، دستاویزاتی پروگرام جو ہیں وہ یہاں ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ والے پروگرام بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر شیئر کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جماعت اس پر کاپی رائٹ کے سلسلے میں کوئی مسئلہ پیدا کرتی ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. میں تو شیئر کرتا ہوں اور مجھے فی الحال تو آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ میں اپنے چینل پر بھی، یوٹیوب پر بھی چڑھاتا تھا، فیس بک وغیرہ پر بھی، اور اس کو کاٹ کر بھی آپ چڑھا سکتے ہیں یا اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ آسانی چاہیے. اسی طرح اب یہ تذکرۃ المہدی پروگرام ہے، یہ ضرور سنیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فی الحال کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں بعض دفعہ جماعت کسی پاکستان میں ہونے والے مسائل کی وجہ سے پروگرام جو ہے اس کو چھپا بھی دیتی ہے. تو اس کے بعد ہے دس ویک ود حضور، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ ملاقات جو ہوتی ہے، یا ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرا، وہ کہاں گئے، کہاں سفر کیا، اس بارے میں اپڈیٹ جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر موجود ہوتی ہے. اس طرح گلشن وقف نو ہے. وقف نو کا جو ہے وہ مقصد ہے کہ جو جماعت احمدیہ میں اپنے بچوں کو جماعت کی، دین کی، حقیقی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کیا جاتا ہے. ٹک ٹاک پر کیسے سن سکتے ہیں؟ ٹک ٹاک پر آپ سن سکتے ہیں ٹک ٹاک کا لنک استعمال کر کے. سیدھی سی بات، کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ کو لنک دیتا ہوں، کاپی لنک ایڈریس. یہ ٹک ٹاک کا لنک ہے، یہ میں نے یوٹیوب پر شیئر کیا ہے. تو آپ یوٹیوب پر ہی کسی نے پوچھا ہے کہ ٹک ٹاک پر کیسے سن سکتے ہیں. فیس بک پر بھی میں نے دے دیا ہے اور ٹویٹر پر بھی میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں. جو گروپ ہے اس میں بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. اور اب رہ گیا جی یہ ٹویٹر پر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، واٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیا ہے. تو مختلف جگہ پر اس کو شیئر کر دیا گیا ہے. ٹک ٹاک کا لنک تو آپ اس پہ دے سکتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ جماعت احمدیہ کے اندر اپنے بیٹے کو، بچوں کو، بچیوں کو وقف کیا جاتا ہے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. تو وہ پھر اپنی زندگی وقف کرتے ہیں. اس میں بعض لوگ 7 سال کا دین اسلام کو پڑھ کر کورس کر کے جو ہے وہ مربیان بن جاتے ہیں. کچھ تھوڑی دیر کے لیے پڑھ کے شاہد بن جاتے ہیں، معلم بن جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جماعت کی طرف سے
اب خود کچھ کر کے، یعنی کہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی، اور اس کے بعد پھر اپنی وہ جو خدمت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. تو جو بچے ہیں وقف نو میں جو شامل ہوتے ہیں ان کی الگ سے کلاسز ہوتی ہیں، الگ سے ان کی تربیت کی جاتی ہے. تو ان کے لیے جو حضور کے ساتھ ملاقات ہے ان کی، وہ مختلف اوقات میں مختلف جگہ کے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوتی ہے. اور جو جامعہ ہے، جامعہ یونیورسٹی کو ویسے کہتے ہیں جس طرح آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے جس کو پڑھ کے پھر اس کے بعد مربیان حضرات بنتے ہیں. تو یہ آپ کو امید ہے کہ اس کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف نو لجنہ بنگلہ دیش، نصیحت جامعہ بنگلہ دیش. تو یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جامعات بنی ہیں جس کے اندر مربیان بنتے ہیں 7 سال کا کورس کر کے. جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے. تو اسی طرح یہ پروگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فرائیڈے سرمن یعنی کہ جمعہ کے خطبات ہیں مختلف وقت میں. اگر آپ جمعہ کا خطبہ نہیں سن سکے یا دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ ساری فہرست موجود ہے، یہاں سے سن سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جلسہ سالانہ، جو دنیا میں مختلف علاقوں میں جماعت احمدیہ کا سال میں ایک دفعہ جلسہ ہوتا ہے. اس کی ساری کاروائی یا جتنی بھی کاروائی وہ ایم ٹی اے والے چاہتے ہیں شیئر کرنا، وہ شیئر کر دیتے ہیں. جس طرح یہ قادیان کا جلسہ ہے، حضور کا قادیان کے جلسے پر جو خطاب ہے. اس طرح مختلف یہ یو کے کا جلسہ ہے 2022 کا. تو اس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والے جو جلسہ جات ہیں ان کے جو ہے وہ کاروائی وہ یہاں شیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد قرآن کلاسز ہیں، یعنی قرآن کریم کی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے جو کلاسز لی ہوئی ہیں، ترجمۃ القرآن کلاس ہے یا اس کی تھوڑی تفسیر جو ہے مختصر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے بیان کی ہے، وہ یہاں موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسماء الحسنہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان کے متعلق چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنائے گئے ہیں. اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن ہے، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کے جو سوال و جواب کی ساری پروگرام ہے وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. جو تھوڑا بہت بھی کمپیوٹر کا کام جانتے ہیں یا جن کے پاس موبائل ہے، موبائل پر بھی آپ ویڈیو کو آرام سے کاٹ سکتے ہیں. بہت سارے سافٹ ویئر مل جاتے ہیں ویڈیو کاٹنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنانے کے لیے. بلکہ آج کل تو یہ جو ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ ہے، یہ خود کٹر فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے بڑی ویڈیو کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کر تو اس کی ریلز جو ہیں یا چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہاں شیئر. جی یہ آئرہ گرایا صاحبہ ہیں شاید، پوچھ رہی ہیں یوٹیوب پر کہ آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے. تو کہاں ہے، کس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے؟ اپنے ساتھ ہی تو نہیں کرنا نا. وہ اگر کوئی مولوی صاحب یا کوئی اہل علم یا کوئی بھی بندہ غیر احمدیوں میں سے بات کرنا چاہے تو ہم ہر وقت تیار ہیں بات کرنے کے لیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں جو ہے وہ اسٹریم یارڈ کا لنک وہ شیئر کر دیتا ہوں. اگر کوئی بات کرنے کے لیے وہاں آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، یا جس طرح بھی وہ چاہے بات کرنا، ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ تیار ہوتے نہیں. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی اسٹریموں پر بیٹھ کر جو مرضی جھوٹ سچ یہ لوگوں کو بتاتے رہیں اور ہمارے ساتھ بات جو ہے وہ نہ ہی کرنی پڑے تو اچھا ہے. تو اس طرح ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنے طریقے سے ہی کرتے ہیں. تو یہ حضرت خلیفہ رابع کے مختلف زمانے میں کیے گئے سوال جواب ہیں. آپ جو کسی طرح بھی ویڈیو کو کاٹ سکتے ہیں، وہ ان ویڈیوز کو لیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کلپس میں سوال جواب کی صورت میں کاٹیں اور اس کو سوشل میڈیا پر پھیلائیں. یا یہ کم از کم یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کھولیں، اس کا یہ اوپر لنک ہے، وہاں سے لنک کاپی کریں اور اس کو شیئر کر دیں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جگہ پر. یہاں شیئر کی آپشن بھی ہے، یہاں فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، جہاں بھی آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور کسی خاص وقت پر اس کو شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ میں آگے آپ کو تھوڑا سا اس کا کروا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. اس کے یہ ہے بستان وقف نو، یہ بھی وقف نو جیسا پروگرام ہے یہ جو پہلے آپ کو دکھایا ہے، بلکہ وہی ہے. درس القرآن ہے، اس میں بھی قرآن کا درس ہے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کا. تو اس کے بعد ہے بچوں کی دنیا، چھوٹے بچوں کے لیے پروگرام جو ہے وہ بچوں کی دنیا ہے. اس کو آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں جس طرح کارٹون بچے شوق سے دیکھتے ہیں. اگر بات کرتے ہیں آج کل وہاں بھی جی وہ کہہ رہے ہیں جی ٹک ٹاک پر بھی لوگ بات کرتے ہیں. وہ میری آپشن ابھی نہیں کھلی، کل انشاءاللہ کھل جائے گی، پھر دیکھ لیں گے کون بات کرتا ہے ٹک ٹاک پر آ کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے جی یہ ہے جی نیشنل پیس سمپوزیم. جماعت احمدیہ جو ہے وہ
نیشنل پیس سمپوزیم کے نام سے امن کو پھیلانے کے لیے بات کرتی ہے۔ رضوان شیخ صاحب ہیں، کوئی اسٹریم یارڈ پر آئے ہیں اور پھر چلے گئے ہیں۔ بہرحال اگر دوبارہ کوئی آتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر میرا خیال ہے اس کو لنک شیئر نہیں ہوا اسٹریم یارڈ کا، وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ٹک ٹاک پر لائیو جو گیسٹ بلانے کی آپشن ہے وہ فی الحال میری نہیں چل رہی، وہ اگر چل جائے گی، جب چل جائے گی تو پھر وہاں بھی کوئی نہ کوئی لائیو جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ٹک ٹاک پر ڈائریکٹ لائیو آنے کی آپشن جو ہے وہ نہیں چل رہی۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کبھی نہ کبھی چل جائے گی۔ بہت سارے طریقے ہیں جس نے اگر بات کرنی ہے، آپ یہ اسٹریم یارڈ کے ذریعے آ سکتے ہیں، یا میرے پاس ری اسٹریم کا بھی لنک ہے، اس کے ذریعے بھی آپ لائیو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی طریقے ہیں شامل ہونے کے۔ تو بہرحال آہستہ آہستہ جب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پروگراموں کو، تو آپ کو مزید جو ہے وہ طریقے پتہ چل جائیں گے لائیو آنے کے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے، یا ٹیکسٹ کے اندر اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے ہمارا غیر احمدی دوست یا غیر مسلم دوست، کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، کوئی اس طرح کی ہے، تو وہ ٹیکسٹ کے اندر اگر لکھے تو ہم اس کی بات کا جواب یہاں اپنے پروگرام میں اب دوسرے احمدی بھائیوں کے ساتھ مل کے بھی کیا کریں لائیو۔ جی ٹھیک ہے، جو اچھی طریقے سے اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا کوئی احمدی بھائی ہوگا اس کے ساتھ ہم بھی پروگرام کریں گے۔ جب لائیو میری کھل جائے گی پھر انشاءاللہ دوسرے دوست خود بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا، یہ پیس سمپوزیم پروگرام ہے جو جماعت احمدیہ اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کرتی ہے، جس میں ایک پیس ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے کسی ایسے بندے کو جس نے انسانیت کے لیے اچھے کام کیے ہوں۔ اس کے بعد ہے جی یہ مصلح موعود حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رحمہ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں یہ کافی سارے پروگرام ہیں جو یہاں پڑے ہوئے ہیں مصلح موعود کے نام سے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیتھ میٹرز ہے، یہ انگریزی زبان میں انگلش میں پروگرام ہے، اور یہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کے کلپ کاٹ سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ حضورز ٹور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز مختلف دنیا کے حصوں میں جو جاتے ہیں، وہاں کوئی بیان کرتے ہیں، وہاں کوئی بات کرتے ہیں، تو ان کی تھوڑی معلومات جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہیلتھ کے متعلق مختلف پروگرام ہیں، صحت یاب رہنے اور صحت کے متعلق مختلف پروگرام ہیں جو آپ جہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انتخاب سفن ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظموں کے بارے میں، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے جو ہیں وہ احمدی شعراء یا خلفاء کا جو کلام ہے وہ اس میں سنایا جاتا ہے اچھی آواز میں۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ یہاں یہ سن سکتا ہے، اس کو شیئر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد زندہ لوگ ہے، یہ جو شہید جماعت احمدیہ میں کر دیے جاتے ہیں لوگ ہمارے عقائد کی وجہ سے، جو ہم حقیقی اسلام کی تبلیغ دنیا میں کرتے ہیں، اس کے لیے جو لوگ شہید کیے جاتے ہیں ان کے پروگرام یہاں ہونے تو چاہیے۔ فی الحال کوئی پروگرام نہیں نظر آ رہا، وہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، جماعت پاکستان میں ہونے والی بعض مسائل کی وجہ سے بعض پروگرام ہائیڈ کر دیتی ہے یا نہیں نظر آ رہے، وہاں کوئی ایڈ نہیں کیا ہوا۔ آگے دینی و فقہی مسائل ہیں، یہ مختلف قسم کے فقہی مسائل جو ہیں ان کے جوابات یہاں دیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ اگر پروگرام کو کھولیں تو اس میں یہ سوال جواب کی شکل میں ویڈیو موجود ہوتی ہے۔ اس میں بھی آپ مختلف کام کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک سوال اور ایک جواب کو کاٹ کر اس کی ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں، یا جو سوال جواب ہے ٹیکسٹ کی صورت میں لکھیں اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ تو آپ اس طرح کے کام جو بھی بندہ کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ جماعت میں بے شمار لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، جس طرح یہ ویڈیو ہے یہ بناتے ہیں لوگ سارے، تقریباً سارے کام مفت میں ہی کرتے ہیں، اور بعض لوگ شاید اس کے جو مسلسل مثلاً MTA میں کام کرتے ہیں وہ پیسے بھی لیتے ہوں، لیکن جتنے بھی زیادہ، چونکہ ہماری دنیا کے باقی غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہماری تعداد بہت کم ہے، اس لیے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی طور پر اپنے شوق سے یہ کام کریں اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لے کر مجھے تو نہیں لگتا جماعت کو کوئی کاپی رائٹ کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا۔ اگر کسی کو جماعت کی طرف سے کاپی رائٹ کا کچھ ہوتا ہے مسئلہ تو وہ
میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کاپی رائٹ کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. تو آپ اس کی کلپ جو ہے وہ کاٹ کر سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں، یا اس کا لنک شیئر کر دیں. کم از کم آپ یہ والے جو پروگرام ہیں ان کے لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگ یہاں آ کے زیادہ سے زیادہ دیکھیں. اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ نکال کر وہ کہیں رکھیں، اپنی ویب سائٹ پر رکھیں، یا پبلک جو ویب سائٹس ہیں ان پر رکھیں. پبلک ویب سائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو مختلف ایسی سروسز ہیں جیسے گوگل کی، ورڈ پریس وغیرہ کی، جہاں آپ مفت میں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے آگے بیکن آف ٹروتھ ہے، یہ بھی انگریزی زبان میں ایک پروگرام ہے جس میں جماعت احمدیہ کے عقائد، حقیقی اسلام کی تعلیم، جماعت احمدیہ پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں. اسی طرح راہ ہدا کا پروگرام ہے، یہ انتہائی مفید پروگرام ہے جس میں اردو زبان میں جماعت احمدیہ کی تعلیم پیش کی جاتی ہے، حقیقی اسلام کو پیش کیا جاتا ہے، اور غیر احمدی نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ یہاں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس میں بھی آپ اس کے سوال جواب کو چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں کاٹ سکتے ہیں اور ان کو پھر اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو جتنے زیادہ لوگ یہ کام کریں گے اتنا ہی ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں سوال جواب کیے جاتے ہیں ان سوالوں جواب کو لکھا جا سکتا ہے، لکھ کر اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. یا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اپنی ویب سائٹ بنا کر اس پر شیئر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ راہ ہدا کے پروگرام جو ہیں وہ میں نے بھی جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں نے راہ ہدا کے پروگرام جو ہیں ان میں سے کلپ کاٹ کر تو ان کو اس طرح جو ہے وہ یوٹیوب پر رکھا ہوا ہے. کوئی بھی بندہ، میری کسی ویڈیو کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. آپ یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے بڑی آسانی سے، اب 14 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ٹک ٹاک پر شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، ٹویٹر پر، جہاں بھی آپ سے شیئر ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، مختلف جگہ پر شیئر کریں. یہ دیکھیں اس میں سوال لکھا ہوا ہے اور صرف ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے. تو یہ دیکھیں یہ بے شمار ویڈیوز ہیں جو اس طرح اس میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے اوپر ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے. یہ ٹائٹل بھی آپ کو اس کا جو یہ والا پیج ہے یہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے. یوٹیوب تھم نیل والی ایک ویب سائٹ ہے، اس سے آپ اس کا پیج بھی نکال سکتے ہیں. یہ جو لگا ہوا ہے تھم نیل کے اوپر، تو آپ اپنے یوٹیوب پر لگا سکتے ہیں، یا جس طرح میں نے کہا ہے فیس بک پر اپلوڈ کریں، اپنے پیجز پر اپلوڈ کریں، ٹک ٹاک پر اپلوڈ کریں. اب یہ ہے 100 انسانوں کے قاتل کو اللہ نے خود ہی کیوں معاف کر دیا، یہ اس بات کا جواب دیا گیا ہے. اسی طرح یہ میرا خیال ہے کوئی 400-500 سوال میں نے بنائے تھے. اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کلی جان تے دکھ ہزاراں، اور ایک بندہ سارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک مثال ہے، ایک مثال قائم کی گئی ہے. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کام کو کریں گے. اب یہ دیکھیں لکھا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر شرعی نبی کی پیشگوئی کی، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے. 4 منٹ 51 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنا بہت آسان ہے. سیو فرام ایک ویب سائٹ ہے، اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور کئی یوٹیوب جو ہے سوشل میڈیا پر ویب سائٹ ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ویڈیو، تو اس کو شیئر کریں. یہ اب میرا خیال ہے کوئی 300-400 کے قریب میں نے ویڈیوز بنائی تھیں. اور چونکہ بے شمار کام ہے جو میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اس لیے سارا کچھ میں ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا. میں ایک مثال قائم کر سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے جو آپ لوگ ہیں، آپ میں سے ہی کسی کو آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ بھی اس طرح کا کام کرے. اب یہ ٹائٹل اس کا کہیں گزر گیا ہے. یہ ہے جی مسیح موعود علیہ السلام کی آخری تقریر کے مضامین کیا تھے، اس کے بارے میں ہے. تو یہ اس طرح یہ جو بیٹھا ہوتا ہے آگے میزبان، وہ سوال کرتا ہے اور اس کا جواب دینے والا جواب دیتا ہے. یہ 7 منٹ کی ویڈیو ہے. تو یہ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر پلے لسٹ ہے. یہ پلے لسٹ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کافی بے شمار تقریباً جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں. یہ شاید آخری ویڈیو ہے جو میں نے اس وقت بنائی تھی. 424 سوال جو آپ میں نے بنا کے اس پر چڑھائے ہوئے ہیں. تو
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محنت کا کام ہے، اور ایک بندہ ہمیشہ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا، سارے کام ایک بندہ نہیں کر سکتا کہ ویڈیو بھی بنائیں، لائیو سٹریم بھی کریں، ویب سائٹیں بھی بنائیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں۔ تو آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں، تو میں تو ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ یہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے گا۔ مثلا معرفت الہی موضوع ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت، یہ ویڈیو ہے۔ تو میں آپ کو یہ جو پوری پلے لسٹ ہے یہ میں شیئر کر دیتا ہوں یوٹیوب پر، اور فیس بک پر جو ahmadimuslim.de کے نام سے پیج ہے وہاں میں اس کو شیئر کر رہا ہوں، اور جو ٹک ٹاک ہے وہاں میں اس کو شیئر کر رہا ہوں، اور اسی طرح ٹویٹر پر بھی یہ لائیو چل رہی ہے، وہاں بھی میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ پلے لسٹ ہے جو راہ خدا کے پروگراموں سے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر یہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائٹل کے بعد یہ راہ خدا کا پروگرام ہے۔ اس میں یہ میزبان سوال کرتا ہے، اور جو مہمان ہیں، جماعت کے علماء ہیں، جامعہ کے استاد ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ ایک ہم ہیں، ہم کوئی اتنے عالم تو نہیں، نہ ہی ہم نے کوئی مدرسوں میں پڑھا ہے، نہ ہی ہم نے کوئی کورس کیے ہیں، ہم تو عام احمدی ہیں اور محنت پیشہ لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنا کام چلاتے ہیں، اور جماعت کا یا دین کا جتنا تھوڑا بہت علم ہے اس کے مطابق ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ اصل میں یہ عالم ہے جس کی بات سننی چاہیے، وہ اتھینٹک بات کرتے ہیں اور جماعت کا موقف پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جماعت کے آفیشیل چینلز کے اوپر جو پروگرام ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کیا کریں۔ جی کیمرہ میرا نا آپ سیدھا کروائیں، آپ اپنا موبائل جو ہے اس کو ٹیڑھا کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سیدھا کریں تو پوری سکرین ہی اس میں آتی ہے، جو میری ساری سکرین ہے یہ موبائل میں نظر نہیں پھر آتی۔ تو ابھی کسی وجہ سے یہ ٹک ٹاک نے 1 مہینے کی پابندی لگا دی ہے۔ وہ ایک کمپیوٹر کے اندر ٹک ٹاک اسٹوڈیو ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم سکرین شیئر ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، تو ابھی وہ فی الحال چل نہیں رہا۔ موبائل کے ذریعے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ویسا آپ گزارا کر لیں، بعد میں جب کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم ٹک ٹاک اسٹوڈیو کے ذریعے لائیو آئے تو پھر آپ کو وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ تو جس طرح یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، اسی طرح اور بھی کافی ساری ہیں۔ یہ راہ خدا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے پورے پروگرام بھی ہیں۔ اچھا، آقا کے غلام کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو آقا کے غلام کو آپ لے آئیں تو میں مناظرہ کر لوں گا۔ وہ تو بھاگے ہوئے ہیں سارے مولوی، ہمیں بلاک کر کے، وہ بیچارے مناظرہ نہیں کرتے۔ تو وہ مناظرہ کیا انہوں نے کرنا ہے؟ ان کا کام ہے گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا عوام کو۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کے جو ہے وہ وقت ضائع کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، اپنا موقف پیش کرنا چاہے، ہمارا موقف سننا چاہے، تو ہم ہر وقت تیار ہیں۔ یہ لنک میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے، یہ بے شک سارے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دیں، سارے یوٹیوب چینل پر جو بھی ہمارے مخالف ہیں ان کے نیچے لنک شیئر کر دیں، ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کے لنک شیئر کریں۔ تو ہم تیار ہیں ہر وقت بات کرنے کے لیے۔ لنک میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے اس کا۔ اب کوئی آئے نا تو ہم کسی کے گھر جا کے اس کو رسی سے باندھ کے تو نہیں لا سکتے کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اپنا موقف درست ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ ہماری لائیو سٹریم کے اندر ہم نے لنک دیا ہوا ہے اور کسی کو بلاک نہیں کیا۔ مفتری مبشر حسین بریلوی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ہمیں بلاک کر کے اپنی سٹریم سے ہمارے آئی ڈی بلاک کر دیتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے لو جی احمدی مسلمان تو ہم سے بات نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس تھوڑا کم علم ہو، تاکہ وہ اس کے ساتھ تماشا بنا کر، وہ ویڈیو بنا کر، اور یہ لوگوں کو کہیں جی دیکھیں بہت بڑے جماعت احمدیہ کے عالم کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کو جواب نہیں آیا۔ تو یہ ان کا کام ہے۔ یہ جس طرح مداری جو ہے وہ لوگوں کو شعبدہ بازی کر کے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یہی کام ان مولویوں کا ہے۔ آگے یہ ڈسکشن ہے، پھر پریس پوائنٹ ہے، پھر ریئل ٹاک ہے، پھر آؤ حسن یار کی باتیں کریں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں میرا خیال ہے پروگرام ہے، میں کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ بھی اس میں بھی کوئی مجھے ویڈیو نہیں نظر آ رہی، وہ بھی شاید اس پہ اپلوڈ نہیں کی، یا ابھی فی الحال۔ سچ تو یہ ہے پاکستان کے اندر حالات خراب ہونے کی وجہ سے، یہ سچ تو یہ ہے پاکستان سے پروگرام ہوتا تھا، بہت سارے پروگرام ہائیڈ کیے گئے ہیں یا ابھی فی الحال ان لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں بعض جگہ یہ ڈبے بھی خالی ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کافی سارے۔
تو بہرحال جتنے پروگرام دستیاب ہیں وہ اب لقام العرب ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا، حضرت عربوں کے ساتھ ہے، الترتیل ہے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے یہ پروگرام ہے۔ غیر احمدی جو کہتے ہیں جی قرآن آپ نے بدل دیا ہے، یہ وہ بھی یہ پروگرام دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن بدلا ہے یا کس طرح وہ قرآن سکھاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوئے گا۔ یہ 1974 میں جو ہوا تھا اس کے بارے میں پروگرام ادھر ہوتا تھا، وہ بھی ابھی پنجابی میں کہتے ہیں کھبے سجے کرنا، وہ بھی انہوں نے کھبے سجے کر دیا ہوا ہے۔ آگے تلاوت ہے۔ اب جو کہتے ہیں جی قرآن آپ نے بدل دیا ہے، یہ ساری قرآن کریم کی تلاوت پڑی ہوئی ہے، آپ اس تلاوت کو سنیں اور آپ دیکھیں کہ کیا قرآن بدلا ہوا ہے۔ آپ گھر میں قرآن اپنا سامنے رکھ لیں، جو آپ کے پاس قرآن ہے تو وہ سامنے آپ 60% جو پاکستان میں وہ تو ایسے ہی ان پڑھ ہیں، ان کو تو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، تو باقی کے جو 40% نام نہاد پڑھے لکھے ہیں ان میں سے اکثر بیشتر کو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اگر کسی ٹامے بندے کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کے دیکھ لے اوپر سے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میر جھوٹ بولتا ہے۔ ٹک ٹاک پر کمنٹس نظر میں آئے اسکرین کو کلر کریں۔ ہاں کمنٹس نظر نہیں آ رہے، اچھا ٹھیک ہے، کمنٹس پتہ نہیں کون سی خاص بات ہے کمنٹ میں، آپ پروگرام دیکھیں، آپ چھوڑیں کمنٹس نہ پڑھیں۔ اچھا تو یہ جو یہاں تلاوت ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں اپنے قرآن کو کھول کر، یہ ساری دیکھیں قرآن کے مختلف صورتیں ہیں، ان کی مختلف ورسز آیات کی تلاوت ہے، تو اپنے قرآن میں دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کسی جگہ فرق نظر آتا ہے تو ہمیں بتائیں۔ یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا مولوی کا کام ہے، شیطان جو ہے اس نے اس کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرو، اور ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے سامنے حقائق پیش کریں، سچ پیش کریں، تحقیق پیش کریں، آپ کے سامنے وہ چیز پیش کریں جس کے ذریعے آپ سچے اور جھوٹے میں فرق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مناظرہ جو لوگ یوز کرتے ہیں، مناظرے کا مطلب ہی ہے ایسے اصولوں کے تحت گفتگو کرنا جس سے سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے، جس سے کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مناظرے کا کہ ہم آپ کے سامنے چیز پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ ترتیل میں تلاوت میں ہم نے آپ کے سامنے اپنا قرآن پیش کیا ہے جو ہماری آفیشیل سائٹ پر پڑا ہوا ہے، تلاوت کیا گیا ہے، تو آپ اپنے گھر میں قرآن کریم سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جو تلاوت کر رہا ہے وہ آپ کے قرآن کے مطابق ہے، تو آپ کو سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ یہی مناظرہ ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ نہیں غلط ہے، ہمارا ادھر تلاوت کے اندر غلط قرآن وہ دکھا رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں بتائیں، دیکھیں جی فلاں آیت کی فلاں صورت کی فلاں آیت میں فلاں لفظ جو ہے وہ آپ نے بدل دیے ہوئے ہیں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے جی آپ کا مولوی ٹھیک کہتا ہے۔ لیکن اگر سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر سمجھیں کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کو صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مولوی جھوٹا ہے اور ثبوت کوئی نہیں دے رہے، آپ کو ساتھ ثبوت دے رہے ہیں جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہورائزنز ڈے اسلام ہے، یہ میرا خیال ہے شاید فرینچ زبان میں کوئی پروگرام ہوگا اسلام کے بارے میں۔ ان ہز اون ورڈز، یہ دی رائٹنگز آف دی پروفیٹ مسیح، انگریزی زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے بارے میں پروگرام ہے۔ انتخاب سخن، یہ تو اوپر بھی نہیں گزرا، یہ انتخاب سخن وہی پروگرام ہے مجھے لگ رہا ہے، کہ جس میں نظمیں ہیں، جو منظوم کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، خلفاء کا اور دوسرے شعراء احمدیت کا، وہ اس میں موجود ہے۔ نور مصطفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروگرام ہے۔ پرومس مسیح، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختلف حالات ہیں۔ سیرت و سوانح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، یہ کہتے ہیں سیرت پر بات نہیں کرتے، یہ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بالکل اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح اسلام کا کوئی دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتا ہے، کہ وہ جب بات کرے گا کہے گا جی آپ نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے غلام رکھے ہوئے تھے، آپ لوگوں پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹتے تھے، فلاں فلاں، جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں، تو یہ انہوں نے اس کا نام سیرت رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، تو یہ پروگرام سنیں۔ اس میں پروگرام ہوتے تھے، اب نہیں ہیں، اب کیا کریں اب اس کو۔ بہرحال کتب بھی موجود ہیں، کتب آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت شاید یہ دوبارہ یہ پروگرام واپس اندر ڈال دیں۔ سرونٹس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہ مختلف جماعت احمدیہ کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگی کے حالات ہیں کہ وہ کیسے تبلیغ کرتے تھے۔ آج کل جو لوگ بس تھوڑا سا کام کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی ہم خدمت کر رہے ہیں جماعت کی، تو وہ دیکھیں کہ اس وقت جو بزرگ تھے انہوں نے کیسے زندگیاں اپنی جو ہیں وہ وقف کی ہیں۔ تو اسی طرح یہ کڈز اسپیس ہے، اس کے اندر اس میں بچوں کے لیے مختلف پروگرام ہیں، یہ ایپس وغیرہ ہوں گی۔ تو اس طرح اور ایپس ہیں، یہ موبائل کے اندر جس طرح آپ نے ٹک ٹاک انسٹال کیا ہوا ہے، اس طرح آپ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی ایپ بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اینڈرائڈ سے، یہ میں اس کا بھی آپ کو
لنک دے دیتا ہوں. جو بھی اس کو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے اور اس کو سنا کرے. جب بھی آپ کے پاس وقت ہو جماعت احمدیہ کے آفیشیل پروگرام جو ہے ان کو سنا کریں. ٹک ٹاک بھی چلے کہ بھی وقت ہو تو سن لیا کریں, لیکن سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کے آفیشیل پروگرام سننے چاہیے, کیونکہ اس میں جماعت احمدیہ کے مستند بزرگ جو ہیں وہ مستند باتیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں, اور اس کو پریفرنس دینی چاہیے, اس کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے. یہ سب کچھ میں کہاں سے اوپن کر رہا ہوں؟ یہ ویب سائٹ ہے MTA.TV, وہاں سے اوپن کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, بلکہ لکھ کے یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں MTA.TV. یہاں میں لکھ کے ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں, تو آپ وہ ایڈریس کھول سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ٹک ٹاک والوں کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا اوپر جو ایڈریس بار میں لکھا تھا. یہ ویب سائٹ ہے MTA.TV. ٹھیک ہے جی. تو یہ پروگرام ہے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں, ختم نبوت لائیو گفتگو. ختم نبوت کے اوپر زیادہ تر بات ہم کرتے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حقائق کو پیش کیا جائے, اور ملا حضرات جو جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں, تو عوام کی آسانی کے لیے ہم وہ جو ہے, یہ اب آپ کو زیادہ بہتر شاید نظر آئے ختم نبوت لائیو گفتگو جو ٹک ٹاک والے ہیں ان کو, باقیوں کو تو ویسے بھی بہتر ہی نظر آ رہا ہے. یہ ٹک ٹاک میں دنیا زیادہ تو گھوم رہی ہے کسی وجہ سے, اللہ بہتر جانتا ہے کوئی کیا وجہ ہے, لیکن یہ ہے مصیبت ہی, سچ بات آپ کو. باقی جو فورم ہے وہ یوز کرنے کے لیے آسان ہے, ویڈیو وہاں پہ سیو ہو جاتی ہے, بعد میں اب کئی سال پرانی ویڈیو جو ہے وہ پڑی رہتی ہے وہاں. لائیو بھی کی ہو تو بڑے زمانے پہلے کی ہوئی لائیو وہاں پڑی ہے, اس پہ لائیو کریں تو ویسے ہی غائب ہو جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور بہت اس میں ہے کہ یہ کرو تو وہ کرو تو پھر میں گیسٹ آئے گا, تو بہرحال بہت کچھ ہے اس میں. تو بہرحال جی مصیبت, ہاں جی مصیبت. یہ دوسرے فورم کی نسبت ٹک ٹاک ایک مصیبت ہے. یوٹیوب پر آپ دیکھیں, یوٹیوب پر بہترین وہ سکرین نظر آ رہی ہے, سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں. ہاں اس میں لائیو آنے کی آپشن نہیں ہے, تو وہ اسٹریم یارڈ کے ذریعے لائیو آ سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے آ سکتے ہیں. یہاں پہلے جی 2 گھنٹے لائیو کرو, پھر یہ کرو, پھر الٹا لٹکو, پھر جو ہے وہ ہوگا. بہرحال یوز کرنے کے لیے نہیں, اس پہ لائیو کرنے کا سسٹم کوئی اتنا مجھے مزیدار نہیں لگا. بہرحال چلیں جی, یہ ہم ویب سائٹ دوست ایک پوچھ رہا تھا, اس کو بتا دی ہے کہ MTA.TV ویب سائٹ ہے جو جس سے میں یہ ساری پروگرام آپ کو دکھا رہا تھا. یہ وہی ویب سائٹ ہے MTA.TV. اس کے اوپر یہ ایپس ہیں, اور اس کے میں آپ ویب ٹی وی اپنے موبائل کے اوپر, روکو کے اوپر, اسمارٹ ٹی وی کے اوپر, ہر جگہ پہ آپ اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹی وی گائیڈ ہے. ٹی وی گائیڈ کے اندر جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو پروگرام ہیں ان کی فہرست دی ہوتی ہے, کتنے بجے کون سا پروگرام لگنا ہے, اور جو بھی آپ چینل یہاں سے کھولیں گے اس میں اس کا پروگرام آپ کو نظر آ جائے گا. اب میں کل آپ کو ایک ویب سائٹ دکھا رہا تھا, ahmadi.org ویب سائٹ. میں نے اس کا تعارف کروایا تھا, میں لکھ کر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے دوست جو ہیں ان کو وہ نہ ملتی ہو ویب سائٹ. تو یہ ہے ahmadi.org. اس کا لنک بھی میں کافی دفعہ شیئر کر چکا ہوں. اس کے اوپر جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کے اور ان آفیشیل ویب سائٹ جو ہیں ان کے لنک موجود ہیں, جس کے ذریعے آپ مختلف قسم کا مواد حاصل کر سکتے ہیں جو تبلیغ میں آپ کے کام آ سکتا ہے. تو اس میں موجود مختلف ویب سائٹس کا تعارف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. تو اس میں تعارف پیش کرتے کرتے تحذیر الناس نام کی ایک کتاب سامنے آئی جو میں کل پڑھ کے سنا رہا تھا. اس کے ہم نے کچھ 6-7 صفحے پہلے پڑھے تھے. اب ہم اس کے بعد والے کچھ صفحات جو ہیں وہ پڑھ کر آپ کو سنائیں گے. اچھا جی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ ہو گیا, اور پھر یہ ہو گیا, اور اس میں یہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. تو فیس بک پہ ahmadi.muslim.de کے نام سے پیج ہے, وہاں یہ لائیو چل رہا ہے. یوٹیوب پر مائنڈ روسٹر میر کا چینل ہے, وہاں لائیو چل رہا ہے. ٹویٹر کے اوپر مائنڈ روسٹر میر کا چینل ہے یا پروفائل ہے, آئی ڈی ہے, اس پر یہ لائیو چل رہا ہے. اور ٹک ٹاک پر مائنڈ روسٹر میر کا یہ آئی ڈی ہے, وہاں بھی یہ لائیو چل رہا ہے.
تو یہ ahmadi.org ویب سائٹ ہے، یہ میں نے لکھ کر آپ کو بتا دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو یہاں اگر آپ مینیو کے اندر نان آفیشیل احمدی ویب سائٹس کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ والی ویب سائٹ نظر آئیں گی. یہ کچھ کا تعارف میں نے پچھلی ویڈیوز میں کروایا تھا. اگر ٹک ٹاک والے پرانی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم نے پچھلے دنوں کی ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کا لنک دے دیتا ہوں تاکہ آپ یوٹیوب پر، چونکہ پہلی لائیو بھی پڑی ہوتی ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، آپ آسانی سے جا کر وہاں یوٹیوب لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور فیس بک کا جو ahmadimuslim.a پیج ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے مائنڈ روسٹر میر کے جو اکاؤنٹ ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ٹک ٹاک والوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ٹک ٹاک والے پچھلی جو لائیو کی گئی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. یہ آپ کو بتایا نا، یہ ایک کھچ ہے جو چائنا والوں نے ماری ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان والوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ بھی میری ویڈیو نہیں دیکھ سکتے. لائیو سٹور ہونے کے بعد نہیں، جب ابھی لائیو ہو رہی ہے اب بھی وہ پاکستان میں نظر نہیں بہت سارے لوگوں کو آ رہی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض آئی ڈیز پاکستانی جو ایجنسیاں ہیں یا جو پیمرا شیمرا جو بھی انہوں نے 2 نمبر ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ بلاک کر دیتے ہیں، تو ان کو یہ نظر نہیں آتی. کیونکہ میں احمدی مسلمان کہہ رہا ہوں اور احمدیت کو اسلام کہہ رہا ہوں، تو یہ کہتے ہیں جی آئین کے مطابق تو یہ غلط ہے تو اس کو بلاک کر دو، تو وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ کیا تکلیف ہے ان کی. لیکن ان کو جو مرضی تکلیف ہو، جس نے دیکھنا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے دیکھے گا. ہم بھی کوشش کریں گے کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی. تو یہ میں آپ کو یہ مختلف ویب سائٹ دکھا رہا تھا. اس ویب سائٹ کے اوپر یہ جو ہے حوالہ جات والی ویب سائٹ، اس کے اوپر کل میں آپ کو تحذیر الناس کے اندر سے کچھ پڑھ کے سنا رہا تھا، وہ میں پھر آپ کو سناؤں گا. ابھی میں دوسری جو کچھ ویب سائٹس ہیں ان کا تعارف ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں. اچھا، پھر شاید پاکستان میں ابھی چل رہی ہو لیکن وہ سوتے نہیں ہیں، وہ کمپیوٹر کے اندر بلاک کر کے تو سو جاتے ہیں. پھر بے شک وہ سوئے بھی ہوں تو بلاک ادھر ہی رہتا ہے. بہرحال یہ قرآن کریم کی ویب سائٹ ہے جو میں نے بنائی تھی. ابھی تو جماعت احمدیہ کا آفیشیل جو ہے انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ بنایا ہے، ایپ بنائی ہے قرآن کریم کی. جس وقت میں نے یہ بنائی تھی اس وقت کوئی ایسی ایپ موجود نہیں تھی جس کے اندر سے ہم ٹیکسٹ کاپی کر سکیں. اور اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ مرزا طاہر احمد صاحب کا میں نے ترجمہ جو ہے وہ قرآن کی مختلف صورتیں اور آیات جو ہیں وہ پورے کے پورے قرآن کا میں نے بنا کے خود رکھا تھا. تو وہ اس کے لیے تاکہ ہم تبلیغ کے دوران اس کو استعمال کر سکیں. اسی طرح یہ بہت مفید ویب سائٹ ہے جس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری روحانی خزائن، ملفوظات، مکتوبات اور اعلانات و اشتہارات بھی ہونے چاہیے یہاں کہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ڈال دیں گے کسی وقت. یہ موجود ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ روحانی خزائن پہ کلک کریں تو یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 کھل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جلد نمبر 1 میں آپ صفحہ نمبر 200 پر جانا چاہتے ہیں تو یہاں لکھیں صفحہ نمبر 200. تو یہ دیکھ لیں صفحہ نمبر 200 آپ کا کھل گیا ہے. تو اس کو آپ زوم کر کے اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اب اس میں آسانی کیا ہے کہ اگر آپ ڈاٹ اس طرح آپ لکھیں one.ahmadimuslim.org، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو روحانی خزائن جلد نمبر 1 پر لے جائے گا. اگر لکھیں 2.ahmadimuslim.org وہ روحانی خزائن جلد نمبر 2 پر لے جائے گا. اسی طرح 23 تک 23 تک اگر آپ ایسے لکھیں گے تو وہ روحانی خزائن کی مختلف جلدیں وہ ڈائریکٹ آپ کو کھول دے گا. مثلا یہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ آپ نے کوئی حوالہ ڈھونڈنا ہوتا ہے یا حوالے میں یا کوئی صفحہ آپ کو چاہیے روحانی خزائن کا، تو وہ اس طرح کیا نٹ بی ریچڈ. اچھا جی، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے ڈاڈے. اگر اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو آپ ایسے بھی کھول سکتے ہیں. تو یہ میں اس کا لنک آپ کو دے دیتا ہوں. آپ یہ والا لنک استعمال کر سکتے ہیں یا یہ والا لنک. یہ میں ٹویٹر پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر بھی کر دیا ہے میں نے، اور یہ جناب ٹویٹر پر بھی میں نے کر دیا ہے. تو یہ لنک ہے. اسی طرح آپ 1.2.ahmadimuslim.a لکھیں گے تو وہ جلد نمبر 2 پر چلا جائے گا. یہ دیکھیں یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر فرض کریں آپ
اچھا جی، ٹک ٹاک پر اب دوبارہ چل گیا ہوگا، ٹک ٹاک کی مصیبت یہ ہے بھائی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کسی بہت سیانے سے بندے نے کال کر دی تھی۔ سیدھا ہو جا سیدھا۔ اچھا، اب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہرحال اس کے اندر کسی نے کال کر دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ سکرین رک گئی تھی، لائیو رک گئی تھی۔ بہرحال تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ one.ahmadimuslim.de لکھ کر آپ کوئی بھی جلد اس کی کھول سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے صفحہ نمبر پر جائیں گے تو اس طرح وہ آپ کو صفحہ نمبر جو ہے وہ دکھا دے گا۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 150 روحانی غذائیں جلد نمبر 1 کا آ گیا ہے۔ اس کو آپ اس طرح کاپی کر کے تو سوشل میڈیا پر کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میں شیئر کر سکتے ہیں، فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ شیئر کرنا چاہیں، اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، سیو ہی میں جائز میں جا کے سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے یہ بنائی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کتب مسیح موعود علیہ السلام میں تلاش کا نظام جو اس ویب سائٹ پر موجود ہے، جو میں نے خود بنایا ہوا ہے، یہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔ روحانی خزائن کی 23 جلدوں کے اندر تلاش احمدی مسلم جو آل اسلام ہے اس پر پڑی ہوئی ہے، لیکن اس میں ملفوظات اور مکتوبات مکمل جو ہے تقریباً اس کے اندر بھی سرچ موجود ہے۔ مثلا میں یہاں ختم نبوت کا لفظ لکھ کر سرچ کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں، روحانی خزائن کی ساری 23 جلدوں کے اندر، ملفوظات کی ساری جلدوں کے اندر جہاں جہاں بھی یہ ختم نبوت کا لفظ آیا ہے وہ یہاں آپ کے سامنے دیکھ لیں ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس کا ٹیکسٹ سارا آپ کو مل جائے گا۔ ٹیکسٹ کاپی آپ کر سکتے ہیں، اپنے کسی مضمون میں استعمال کر سکتے ہیں، کسی ویب سائٹ پر رکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس کو اسی جگہ کا PDF کا کلک کرتا ہوں تو PDF کا وہ صفحہ کھل جاتا ہے جس کے اوپر وہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ مثلا یہی بات جو ہے، یہ اس کا تھوڑا سا اس کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں روحانی خزائن کی جلد صفحہ نمبر جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، صفحہ نمبر 249 تو یہ دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 249 ہے۔ اس کے اوپر وہ والا مضمون جو ہے وہ آپ کو ختم نبوت کے متعلق مل جائے گا۔ تو یہ نظام صرف یہاں موجود ہے، یا میں کسی وقت اس کو پبلک کر دوں گا اور اس کو گٹ ہب وغیرہ پہ رکھ دوں گا تاکہ دنیا میں کوئی بھی اس کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکے۔ ٹک ٹاک پر پھر وہی بات بار بار پوچھ رہے ہیں جی گیسٹ والا آپشن نہیں اوپن ہو رہا۔ وہ گیسٹ والا شاید کل کھل جائے، کیونکہ میں وہ اس کے لیے کچھ کام ہے جو ٹک ٹاک کہتا ہے پہلے کرو، تو وہ کام ان میں سے ایک کام رہتا ہے، وہ کل ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ کل جو ہے وہ ٹک ٹاک پر گیسٹ والی آپشن کھل جائے، اگر اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کو لنک اس کا دے دیا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں تلاش کا نظام ہے جو تحقیق کے سلسلے میں بے انتہا مفید ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا وہ آنے والی دنیا کے لیے بہترین خزانہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ کتابوں کو ٹیکسٹ کی صورت میں رکھے اور صفحہ بائی صفحہ اس کو PDF کے مطابق کرے اور اس کو محفوظ کر دے اور اس کو تلاش کے قابل بنا دے۔ تو یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب میں سے بھی بے شمار لوگوں کو اس بات کی توفیق دے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے کروائیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو کسی سے ٹیکسٹ بنوائیں۔ جو جماعت احمدیہ کی مختلف کتابیں ہیں جو میں پہلے دکھا بھی چکا ہوں، کافی ساری پھر دکھا دوں گا، جیسے اس میں وہ کتابیں موجود ہیں جن کے اگر آپ ٹیکسٹ بنا کر اس کو آن لائن رکھیں تو انتہائی مفید ہوں گے۔ مثلا یہ ساری کتابیں ہیں، جس طرح عرفان ختم نبوت، تحقیق عرفانہ، فاتح قادیان، فیضان نبوت، احمدیت۔ یہ جو احمدیہ پاکٹ بک ہے اس کا سارا ٹیکسٹ موجود ہے، وہ بھی آن لائن رکھا ہوا ہے۔ یہ تعلیمی پاکٹ بک کا ٹیکسٹ نہیں ہے۔ پھر محضر نامہ ہے۔ یہ ساری جتنی بھی کتابیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی کتابوں کے آپ ٹیکسٹ بنا کر اس کو آن لائن رکھیں گے یا بنوا کر رکھیں گے، وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ساری دنیا کو آندہ آنے والی آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ میں لنک اس کا دے دیتا ہوں۔ اس کا ٹیکسٹ اگر کوئی خود لکھ سکتا ہے ہاتھ سے تو وہ لکھ سکتا ہے، وہ ٹیکسٹ ہمیں بھیجیں، ہم اس کی جو ہے کتاب کی شکل میں اس کو بنا کر آپ کو بھیج دیں گے، یا اس کا ٹیکسٹ نکلوا کر آپ خرچہ کریں، اس کا ٹیکسٹ نکلوائیں، اور جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں تو خود کریں۔ تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ جو ہے اس کو کریں گے۔ اچھا، بہرحال یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ اس میں کتابیں ہیں PDF اور ٹیکسٹ سمیت، PDF بھی ہیں
لیکن یہ امیجز ہیں، یعنی کہ امیجز آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے جو احمدی ویب سائٹ کے مفید لنکس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک ٹیبل کھلے گا، اگر کھل گیا تو، نہیں تو کھلو، یہ والا ایک پلاگن ہے، شاید وہ کام نہیں کر رہا تو ہمیں لسٹ بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ اب ایک اور چیز میں نے بنائی ہوئی ہے، یہ جماعت احمدیہ کی، یہ میری جتنی بھی ویب سائٹ ہے، احمدی مسلم ڈے ہے، حوالہ جات ہے، قرآن ہے، یا سرچ احمدی مسلم ڈے ہے، اس میں جس طرح گوگل سرچ ہوتی ہے اس طرح کی سرچ کا نظام بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ یا کسی اعتراض کا جواب ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، یہ میں نے خود سارا کچھ بنایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایسے کام کرنے کی، اور شوق ہے اس طرح کے کام کرنے کا۔ تو یہ لنک میں کوشش کرتا ہوں ہر جگہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو یہ سرچ ہے، اس میں مثلا میں لکھتا ہوں ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں گوگل کی طرح پہ صرف میری ان ویب سائٹس کے اندر سے اس نے سرچ کر کے مواد جو ہے وہ نکالا ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ مثال کے طور پر ایک لنک ہے، وہ میں کھولتا ہوں کہ یہ دیکھیں، وہ اس نے میری ویب سائٹس کے اندر جا کے گوگل کی طرح یہ سرچ کام کرتی ہے، دیکھیں گوگل کی طرح ایک ہی ڈبہ ہے، اس میں جو لکھیں وہ پوری میری ویب سائٹس میں سے سرچ کر لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ لکھا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ فرمایا ہے، اور اس میں 2-3 دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ فرمایا ہے، اور بعض غیر احمدی کہتے ہیں نہیں جی جب وہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، اس کا یہ جواب ہے، یہ اصل کتاب کا سکین ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے تلاش آفیشیل ویب سائٹس، یہ الاسلام.org، MDA.TV، آسک احمدیت، احمدیہ ہسٹری، یہ بھی ویب سائٹ فی الحال بند ہے۔ اس میں سے اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس میں وہ دیکھیں اس نے خود ہی اندر سے سجیشن بھی بنائی ہے، یہ زبردست چیز ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ابھی خے لکھا ہے تو وہ ساری کی ساری اس میں لسٹ آ گئی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا لنک ویسے جو پہلے میں نے لنک شیئر کیا ہے اس کے اندر مینیو کے اندر ہی تلاش آفیشیل ویب سائٹس کے اندر موجود ہے۔ ہاں، تو یہ میں آپ کے ساتھ اس کا بھی لنک شیئر کر دیتا ہوں۔ 3-4 جگہ پر میں لائیو ہوں اور ہر جگہ پر مجھے الگ الگ لنک اس کا شیئر کرنا پڑتا ہے۔ شاید کسی وقت کوئی میں ایسا اکاؤنٹ بھی رکھ لوں جس میں صرف ایک جگہ پر مجھے سارا کچھ کرنے میں میسر آ جائے اور میں وہاں کر سکوں۔ یہ مجھے لگتا ہے فیس بک پر کاپی نہیں ہوا، چلیں فیس بک پر بھی اب مل گیا ہے، وہاں بھی جو کچھ دوست دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ میں مثلا اس میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے یہ ختم نبوت ہی ہے، چونکہ موضوع ہمارا مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ، اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے جس طرح گوگل کام کرتا ہے اس طرح اس نے صرف وہاں سے سرچ کیا ہے، اور کسی ویب سائٹ باہر میں دوسری جو دنیا کی ویب سائٹ ہے، مفتی مبشر کی ویب سائٹ ہے یا اور لٹرن پٹرن ویب سائٹ میں کہیں نہیں گیا۔ یہ سمجھ لیں آپ احمدیہ گوگل ہے، یعنی جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ سے سرچ کرنے کے لیے ایک گوگل بنایا گیا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو پہلی ہی سرچ کے اندر آپ کو یہ کتاب مل جاتی ہے، مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ۔ کسی دن میں آپ کے سامنے آل اسلام کے اوپر یہ جو اردو سیکشن ہے اس کا بھی تعارف پیش کروں گا، جس میں مختلف کتابیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں اور مختلف مواد موجود ہے تبلیغ کے سلسلے میں جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ دیکھیں مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ کے نام سے یہ کتاب آ گئی ہے جو جماعت احمدیہ نے چھاپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر مسئلہ ختم نبوت کی ساری تفصیل موجود ہے۔ اس کے صفحات کتنے ہیں؟ جتنے ہیں اتنے ہیں۔ یہ 22 صفحات کی کتاب ہے اور اس میں مختلف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات وغیرہ دیے گئے ہیں، جماعت احمدیہ کا جو ختم نبوت پر موقف ہے اس کے متعلق۔ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ یہ سرچ جو ہے گوگل کی طرح کی وہ کیسے کام کرتی ہے۔ اسی طرح یہ اس کے اوپر لنکس بھی موجود ہیں، مسیح علیہ السلام کے قرآن ترجمہ، مفید حوالہ جات، مفید روابط یہ وہی ہے جو 12۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آفیشیل ویب سائٹ والا آ گیا۔ یہ دیکھیں یہ جو جماعت احمدیہ کے منظوم کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، یا جو دوسرے بزرگ ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کا، خلیفۃ المسیح رابع مرزا طاہر احمد صاحب کا، اس کے علاوہ در عدن ہے، بخار دل ہے،
پھر عبید اللہ علیم صاحب کی کچھ کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری ٹیکسٹ کی صورت میں رکھی گئی ہیں، یعنی یہ ایسی شکل میں ہے کہ اس کو آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اب یہ بعض لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، چلو میں آپ کو اس کا لنک دیتا جاتا ہوں، اگر نظر نہیں بھی آ رہی تو لنک میں تو نظر آئے گی نا۔ اور ٹک ٹاک والوں کے پاس سے چونکہ ہر چیز غائب ہو جانی ہے، اس لیے ٹک ٹاک والے جو ہیں وہ یہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ یوٹیوب کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل کو، فیس بک، ٹویٹر کو، اور فیس بک کا ahmadimuslim.de پیج ہے اس کو ضرور فالو کریں۔ این ایرر ریکارڈ، تیرا پتہ ایرر آ گیا، چلو ٹھیک ہے، اچھا بہرحالات زندگی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں مثال کے طور پر میں درسمین کے اندر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ درسمین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کلام ہے اکثر و بیشتر اس میں سے سارا آپ کو ٹیکسٹ کی صورت میں نظر آ جائے گا، اور اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو خاص شعر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس میں سرچ کر سکتے ہیں، پھر اس کو کاپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فی الحال ساری کتابیں الگ الگ ہی ہیں، اور آسانی سے یہ آپ اس میں سرچ کر کے اپنا شعر جو اپنے مطلب کا ہے وہ ڈھونڈیں اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں، کاپی کریں، اس کی پوسٹ بنانی چاہتے ہیں پوسٹ بنائیں، نہیں تو ڈائریکٹ شیئر لکھ کر جس طرح فیس بک کے اوپر لکھیں تو وہ اس کی بہترین پوسٹ بنا دیتا ہے، تو آپ اس صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بھی لوڈ ہو رہا ہے کسی وجہ سے، خیر میں دیکھتا ہوں۔ اچھا اچھا ایک منٹ جی، میں آپ کو پتا ہوں کیوں یہ کام ہے کر اچھا بہرحال کسی وجہ سے وہ ابھی پیج لوڈ نہیں ہو رہا، ابھی لوڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں آپ یہ ویسے یہ تو لوڈ ہو گیا تو وہ کیوں نہیں لوڈ ہو رہا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہے فورم بنایا گیا ہے۔ فورم کا ویسے تو مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں، وہاں سوال کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ گوگل سرچ کے اندر جو ہمارے سوال جواب ہیں وہ آئیں، وہ اس کے لیے یہ فورم بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ روحانی خزائن ہے، یہ میں نے آپ کو ویسے بھی بتا دی ہے، اور اس کے علاوہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے مشہور زمانہ، جس میں دیوبندی وہابی شیعہ اہل قرآن صاحب کو کافر، مرتد، زندیق، زنا کروں کے اولاد اور ولد الزنا وہ کہتے ہیں۔ وہ فتویٰ یہاں سے لیا جا سکتا ہے اس لنک سے۔ اب یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اگر آپ کسی ویڈیو کا ٹائٹل لینا چاہیں یوٹیوب کا تو وہ آپ لے سکتے ہیں ویب سائٹ میں اس یوٹیوب کا لنک دیں تو وہ آپ کو اس کا ٹائٹل دے دے گا، اس کو کاپی کریں، سیو کر لیں اور خود استعمال کریں۔ اسی طرح یہ پی ڈی ایف جو کتابیں ہیں جماعت احمدیہ کی مختلف کتابیں ہیں ان کے انڈیکس ہیں، یہ ویسے میں نے الگ سے آئی پی ڈی ایف جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ سارا کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ پھر یہ ویب سائٹ ہے، یہ آپ نے دیکھی ہے ختم نبوت کے متعلق، اس میں کافی سارے حوالہ جات موجود ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے حضرت، بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اکثر تو ان میں سے ڈرامہ بھی کرتے ہیں اور کئی صرف باہر جانے کے لالچ میں یہ کرتے ہیں، ان کو مولوی غلط معلومات دیتے ہیں کہ شاید احمدی مسلمان جو ہے وہ فٹافٹ ویزا دے کے باہر لے جاتے ہیں۔ اتنے ہی ویزے دے کے باہر جاتے ہوتے تو پاکستان میں کون بیٹھا ہوتا، ساری دنیا باہر ہی ہوتی۔ بہرحال تو یہ ان کے لیے پھر یہ مشورہ ہے، جو بھی کہیں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں تو آپ حضور کو انہیں کہیں کہ حضور کو خط لکھیں بیعت کے لیے، تو مجھے تو یہی فارمولہ ٹھیک لگتا ہے، تو میں پھر ان کو یہ لنک دے دیتا ہوں جس میں وہ پھر حضور کو خط لکھ سکتے ہیں کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد حضور جو ہیں وہ اس کو جو بھی رہنمائی کرنا چاہیں وہ کر دیں گے۔
وہ لنک میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہے فہرست مضامین میں تلاش، یہ IPDF میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں، وہی ہے اس کے اندر، جس میں یہ فہرستیں جتنی بھی یہ کتابیں ہیں ان کے انڈیکس اس کے اندر دیے گئے ہیں، اور ان انڈیکس سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ڈائریکٹ لنک ہے صرف لائبریری پر جانے کا، جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر۔ اسی طرح یہ mta.ahmadimuslim.a ہے، یہ میں نے خود بنایا تھا MTA کے مختلف چینل مختلف طریقے سے دکھانے کے لیے۔ اور یہ ہے پاکٹ بک ہے پوری کی پوری، اس میں ٹیکسٹ ہے اس کا موجود۔ یہ قرآن کریم کا ایک سسٹم بنایا تھا تحقیق کے لیے، یہ قرآن کریم ہے پورا، اس کا ٹیکسٹ اس میں موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں کی فہرست ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی صورت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سے سپارے میں ہے، اس کی آیات کی کتنی تعداد ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے وہ کب نازل ہوئی، پہلے کون سی نازل ہوئی، بعد میں کون سی نازل ہوئی، الف بے کے لحاظ سے وہ کیسے ترتیب ہے اس کی، اور پھر صورت نمبر کے لحاظ سے ترتیب ہے۔ یہ صرف فہرست ہے پورے قرآن کی صورتوں کی، جس میں مختلف معلومات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روحانی خزائن ہے پوری کی پوری اس میں، اور جماعت احمدیہ کی اور بہت ساری کتابوں کا یونیکوڈ ٹیکسٹ ہے، سرچیبل ٹیکسٹ ہے، جس کو آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی روحانی خزائن کی کتابوں کی فہرست ہے۔ بعض دفعہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سی کتاب کب لکھی گئی، کون سے سال میں لکھی گئی۔ مثلا بعض دفعہ کوئی حوالہ پیش کرتا ہے تو اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب اگر 2 حوالے پیش کرتا کہتا ہے جی اس میں تضاد ہے، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے کون سا لکھا گیا، بعد میں کون سی لکھی گئی۔ تو اس کے لیے یہ کتابوں کی فہرست جو ہے یہ بنا کر یہاں رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ مکتبہ شاملہ ہے، یہ ایک عربی کتابوں کا سافٹ ویئر ہے، جس میں اسلامی کتابیں بے شمار جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، جس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس کوئی 50,000 سے زیادہ کتاب ہے عربی زبان کے اندر، جو میں نے شاملہ خود بنایا ہوا ہے، وہ مختلف جگہ سے کتابیں اکٹھی کر کے تو ایک جگہ پہ میں نے کی ہوئی ہیں۔ عام طور پر اتنی کتابوں والا شاملہ نہیں ملتا، تو وہ بھی میں نے پبلک بھی رکھا ہوا ہے، وہ ڈاؤن لوڈیبل ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں PDF سمیت اس شاملہ کے اندر آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی عربی سمجھتا ہے اور تحقیق کرتا ہے، خاص طور پر مربیان یا جو کوئی عربی پڑھا ہوا ہو، اس طرح یہ دیکھیں یہ پاکٹ بک کے جتنے بھی حوالہ جات ہیں یا سکین ہیں وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں، یا اس کا ٹیکسٹ کم از کم PDF جو ہے وہ اس کی دی گئی ہے صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ختم نبوت وغیرہ کے متعلق۔ اس کے بعد یہ توفع کا چیلنج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ توفع کا معنی ان 4 شرائط کے تحت ہمیشہ قبض روح بنتیجہ موت ہوتا ہے، تو وہ چیلنج ہے، اور اس کے مختلف دلائل جو ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ تو اسی طرح جیسے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، مختلف چیزیں اس طرح کی رکھی گئی ہیں جو مفید ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے اچھا یہ ہے توفع، اوکے اچھا یہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ اردو لائبریری ایک بنائی تھی، یہ فی الحال موجود نہیں ہے۔ یہ اردو فونٹس ہیں، اگر آپ پوسٹیں وغیرہ بناتے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اردو فونٹس کی، یعنی فونٹ کہتے ہیں لکھائی کے سٹائل کو، تو اس کے لیے یہ ایک لنک ہے uf.ahmadimuslim.a پر، یہ آپ کو مل جائے گا، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں کوئی 500 کے قریب مختلف لکھائی کے سٹائل ہیں، جیسے کبھی میں لکھتا ہوں، یہ جمیل نوری نستعلیق ہے، جو اگر آپ گوگل کروم پر کام کرتے ہیں، گوگل کروم میں انسٹال کر لیں تو آپ کی ویب سائٹیں جو ہیں ان میں جہاں بھی کہیں اردو ٹیکسٹ ہوگا وہ جمیل نوری نستعلیق فونٹ میں نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ جماعت احمدیہ کے جو یوٹیوب وغیرہ پر چینل ہیں ان کے لیے یہ ایک پیج بنایا گیا ہے۔ پھر یہ ہے وفات مسیح کے مختلف دلائل ہیں، اور اس کے جو ہیں وہ مختلف سکین ہیں جو یہاں دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے سید احمد خان کی تفسیر کے اندر اس نے جو کہا ہے، پھر محمد حسین بٹالوی اور توفع، پھر احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک، توفع کے معنی قبض روح یعنی موت۔ تو اس طرح مختلف قسم کے اس میں آپ کو سکین ملیں گے، جس کے اندر وفات مسیح کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہوتی تھی، اس میں لکھا تھا حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ متوفی کا معنی ممیتوں کا، حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ متوفی کا معنی ہے ممیتوں کا، کہ میں تجھے موت دوں گا۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو حوالہ ہے وہ یہاں دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لکھا ہے وقال ابن عباس متوفی کا
सूरत आल इमरान 55, जिसका मतलब लिखा है मुमीतों का, कि मैं तुझे मौत दूंगा, ये नहीं कि ज़िंदा जिस्म समेत आसमानों पर उठा लूँगा। तो इस तरह ये इसमें से आप जा सकते हैं डायरेक्ट इख्तिलाफी मसाइल पे जाएँ, यहाँ वफ़ात मसीह पे जाएँ तो यहाँ आगे मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं। इस तरह ख़त्म नबूवत और मुतफरक एतराज़ात और सदाकत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दलाइल यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें, ये तवफ़ा का माना की जो है उसके लिए ये एक तो तवफ़ा का चैलेंज दिया गया है, दूसरा ये आप देख सकते हैं कि जो अरबी जो सऊदी अरब से कुरान छपता है उसमें तवफ़ा का माना क्या लिखा हुआ है। ये अनवारुल उलूम है, हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताबों का मजमुआ है। उसमें जितनी भी किताबें दी गई हैं उनके इंडेक्स यहाँ बना के दिए गए हैं जो सर्चेबल हैं वो पढ़ने के लिए। ये कुतुबी उल मुबल्लिगीन है, इंतहाई मुफीद ये वेबसाइट है। इस पर मैं आपको इसका भी लिंक दे देता हूँ। इस पर लिंक जो है ये शॉर्ट लिंक है। शॉर्ट लिंक जो है वो उसका फ़ायदा ये होता है कि बस उस पर क्लिक करें तो वो आपको जो मेन लिंक है उस पर ले जाता है, आपको मेन लिंक याद नहीं रखना पड़ता। तो ये भी मैं आपको दे देता हूँ शॉर्ट लिंक। इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर असल किताबों के स्कैन रखे हुए हैं। देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी सब फ़िरक़ों के जो बुज़ुर्ग हैं, बाबे हैं, जो मर्ज़ी उनको कह लें, उनके किताबों के स्कैन हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कुतुबी उल मुबल्लिगीन। इसकी भी ऐप मौजूद है, ऐप में यही वेबसाइट ही खुलती है, वो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। तो ये देखें, ये सारी इख्तलाफी बुक्स हैं। पॉकेट बुक में जितने भी दलाइल दिए गए हैं उनकी असल स्कैन जो हैं वो इस वेबसाइट पर दिए गए हैं। जैसे अगर आपने कुफर के फतवे देखने हों तो यहाँ कुफर लिखकर सर्च करें, काफ फेर, तो ये फतावा कुफर आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ फतावा कुफर जो हैं वो सारे दिए गए हैं बेशुमार। ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फतवे हैं। देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी के एक दूसरे के ऊपर जो कुफर के फतवे हैं वो असल किताबों के स्कैन यहाँ दिए गए। तो ये इंतहाई मुफीद वेबसाइट है, इसको ज़रूर विज़िट करें और इस पे से जो स्कैन आपको मिले वो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें। इस वेबसाइट का लिंक दोनों दुनिया को शेयर करें, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा और लोग भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये नैयर अहमद भाट साहब हैं, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने ये सारी मेहनत की है और ये सारे को तकरीबन 40,000 के करीब ये असल किताबों के स्कैन हैं जो इंतहाई मुफीद हैं। एक एक स्कैन पर आप एक एक वीडियो बना सकते हैं, इतना ज़्यादा डाटा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब अल्लाह तौफीक जिसको दे वही ये काम कर सकता है, ठीक है जी। तो ये मैंने लिंक आपके सामने शेयर कर दिया है, उम्मीद है कि आपको लिंक मिल गया होगा और ऑलरेडी सेड दैट, ठीक है जिसका। तो ये इसका लिंक भी मैंने दे दिया है। ये देख लें, ये कुरान करीम है, इसमें युतवफ़ौना लिखा है और उसका माने लिखा है फौत हो जाएंगे। फिर यहाँ भी युतवफ़ौना लिखा है, उसका माने फौत हो जाएंगे। व तवफ़ना, और हमारी मौत नेकों के साथ कर। फिर यहाँ लिखा है यतवफ़ाहुन्ना, उम्रें पूरी करेंगे यानी मार देंगे। तवफ़ाहुमुल मलाइकत, उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। रूह कब्ज़ करके क्या मतलब, जिंदा आसमानों पर ले जाते हैं? नहीं, रूह कब्ज़ करने का मतलब है मार देते हैं। यतवफ़ौनहुम, जान कब्ज़ करते हैं। तवफ़ना मुस्लिमीन, हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल। ये देख लेना तवफ़यन्ना का। तो ये सारी मिसालें यहाँ पर दी गई हैं और इसका लिंक भी आपके पास मौजूद है। ये असल उनके कुरान करीम से जो है वो स्कैन दिया गया है। ये अभी दुरस्मीन वाला जो है वो पेज नहीं खुल रहा, वो मैं चेक करूँगा कि इसको क्या बीमारी लाहक हो गई है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स का तारुफ था जो मैंने खुद बनाई हुई हैं और इसका मकसद यही है कि तबलीग के सिलसिले में आपकी जो है वो रहनुमाई करती है, आपकी मदद करती है। तो अभी 1 घंटे से ज़्यादा का 1 घंटा 10 मिनट का प्रोग्राम हो गया है। मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे और मज़ीद मालूमात जो हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगी। अभी आपसे गुजारिश है कि जितनी मालूमात आपने यहाँ हासिल की हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिकटॉक जो है, टिकटॉक पर से ये वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है, उड़ जाती है, जो मर्ज़ी कह रहे हैं उसको।
تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب کا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بعد میں بھی دیکھنے کو مل جائے. جب آپ یہاں ٹک ٹاک سے لائیو بند ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، کسی کو دینا چاہیں تو کیسے دیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فیس بک یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں، اور یوٹیوب کے چینل پر یہ لائیو جو ہے یہ موجود رہتی ہے. اور اس کا لنک بھی شیئر کریں. جو بھی یہ ٹک ٹاک کی لنک شیئر کریں گے ویڈیو کا، وہ ٹک ٹاک کی لائیو بند ہوگی، ساتھ ہی وہ بھی لنک بھی غائب ہو جائے گا، لنک ضائع ہو جائے گا. مجھے لنک دے دیں بھائی. لنک دے دیا ہے یوٹیوب کا یہاں، اور میں دوسری جگہ پر بھی یوٹیوب کا لنک دے دیتا ہوں. یہ یوٹیوب والوں کو بھی یوٹیوب کا لنک دے دیا ہے. اس کو کہتے ہیں الٹے بانس بریلی کو. تو بہرحال ان کو بھی لنک چلا گیا ہے. وہ چینل کا لنک ہے، چینل پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ویڈیو ساری انشاءاللہ مل جائیں گی. اور واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس کا بھی لنک میں شیئر کرتا رہتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی، تو میں آپ کو واٹس ایپ کے گروپ کا لنک بھی دے دیتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لائیو جب ڈیڈ ہو جاتی ہے، لائیو ختم ہو جاتی ہے، تو آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک کے ذریعے آپ واٹس ایپ پر آئیں، واٹس ایپ کے گروپ میں بیٹھیں، تشریف رکھیں، وہاں بات کریں، بات سنیں. کسی سے بات کروانی ہو، کسی مولوی صاحب نے بات کرنی ہو، کسی غیر مولوی نے بات کرنی ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس کو اس گروپ کے اندر لے آئیں، وہاں بات کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ پروگرام طے بھی کیا جا سکتا ہے کہ لائیو کس طرح اس سے بات کرنی ہے. تو گروپ ہے ختم نبوت لائیو گفتگو کے نام سے ہمارا پروگرام ہے، اسی نام سے واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس کا لنک آپ کو دے دیا گیا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح کے معلوماتی پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں کسی وقت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے جو بھی آپ کو یہاں باتیں بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. چیزوں کو، ویڈیوز کو کاٹیں، شیئر کریں. سوشل میڈیا پر نہیں کاٹ سکتے، ان کا ٹیکسٹ نہیں بنا سکتے تو ڈائریکٹ ویڈیوز کے لنک شیئر کریں. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راہ راست پر رہنے کی، اور جو راہ راست پر نہیں ہیں ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی خدمت کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.